صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا بھارتی چوک انڈر پاس کا دورہ۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دورے کے بعد حجویری انڈر پاس کو کھول دیا گیا۔ ٹریفک جیم کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضرت علی حجویری انڈر پاس 3 لین پر مشتمل اور 40 میٹر طویل ہے۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے سعودی سفیر کے پاکستان اور سعودی عرب کے لیے سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی عرب کے سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے پرخلوص میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مظفر گڑھ کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس پر غور۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کھوکھلے نعروں اور جھوٹے دعووں کی بجائے عوام کی حقیقی ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کو دور کرنا اولین ترجیح ہے۔ ہر پسماندہ اور محرومی کا شکار علاقوں کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سب سے بڑی خوشی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ۔ شہریوں کی لمبی قطاریں اور ایجنٹ مافیا کا راج۔ شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر داخلہ نے مختلف شہروں سے پاسپورٹ سروس کے بارے معلومات لیں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا چوتھا روز۔ چیرنگ کراس پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ قائم مقام صدر جماعت اسلامی شعبہ خواتین سمینہ سعید نے کہا، ہمارا دھرنا عوام کے حق کے لیے ہے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی عوام کی آواز بن رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لے۔ قیمتیں روزانہ کی بجائے ماہانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے موجودہ ہائیبرڈ نظام کو ناکام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، نئے صوبے بننے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت فیصلے کو چیلنج کرنے سے گریز کرے۔ 2 روز مسلسل پیٹرول کی قیمت میں اضافہ حکومتی بے حسی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام پریشان۔ کہتے ہیں، 2 روز میں پیٹرول 11 روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ جب سستا کرتے ہیں تو 20 پیسے فی لیٹر قیمت کم ہوتی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ گھریلو بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر آدمی کو پریشانی تو جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ جو گھر کا بجٹ ہوتا ہے، کسی کا 10,000 ہے تو 20,000 ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی تو مہنگائی ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس بھی چلے جائیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ کوئی بھی چیز لینے جائیں تو وہ بازار میں سے ہمیں نہیں مل رہی، مہنگے داموں پہ فروخت ہو رہی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ پاکستان کے حالات اسی طرح کے ہی ہیں کہ ہر آدمی اپنی جو بھاگ دوڑ میں پڑا ہوا ہے۔ انتظامیہ سے گزارش ہی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے کنٹرول میں لایا جائے۔ مہنگائی ہو گئی ہے، جیسے پیٹرول بڑھتا ہے نا، ہم جا کے وہاں سے سبزی خریدتے ہیں، اگر رکشے والا جو ہے لوڈر والا اس کو 2,000 روپیہ کرایہ دیتے ہیں، وہ جس دن پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو 2400-2500 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ جس دن اس کا غریب کا چلان ہو جائے، یہ وارڈن والے کر دیں لوڈرنگ کی وجہ سے، اس دن اس کو 500 ایکسٹرا دینا پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ تھوڑا سا غور کرے اور مہنگائی کے اوپر بھی غور کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ منی مسئلہ نے 5 گڈس ٹرانسپورٹرز نے 7% کرائے بڑھا دیے۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں از خود اضافہ کر دیا۔ بادام باغ بس اڈے پر مینول ٹکٹ دینے والے ٹرانسپورٹرز کی چاندی ہو گئی۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کے مرکزی صدر نبیل محمود کہتے ہیں، ڈیزل اور ٹول ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا۔ مانسون کا دور، گرمی اور حبس کا زور۔ صوبائی دارالحکومت پر گھنگھور گھٹاؤں کا بسیرا۔ شہر کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بارش کا نیا سپیل 31 اگست تک پنجاب میں رنگ جمائے گا۔ پی ڈی ایم نے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔
نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ پر جاری پیش رفت کا جائزہ، سیکریٹری صحت پنجاب عظمت محمود کا دورہ، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر حافظ محمد وسیم بھی ہمراہ تھے۔ سیکریٹری صحت پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب لاہور میں تقریباً 75 ارب روپے کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بنا رہی ہے۔ پنجاب میں شعبہ نرسنگ کے سنہری دور کا آغاز، محکمہ صحت اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ طے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں MOU کی تقریب منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا، آغا خان یونیورسٹی کے شعبہ صحت و تعلیم میں بے پناہ خدمات کو سراہتے ہیں۔ نرسنگ کا شعبہ نظام صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جامعہ پنجاب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اساتذہ اور ملازمین سراپا احتجاج، مطالبات پورے نہ ہونے تک جامعہ پر ہر بدھ کو احتجاج اور ہر روز 2 گھنٹے کالی پٹیاں باندھ کر احتجاجاً کام کرنے کا اعلان۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبرز کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے مالی اور انتظامی معاملات بری طرح متاثر ہیں۔ ہم 1.5 سال سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ FIA لاہور زون میں اہم انتظامی تبدیلیاں، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اسد مظفر لاہور سے اسلام آباد ٹرانسفر، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA محمد امان اللہ کو اینٹی کرپشن سرکل لاہور کا اضافی چارج مل گیا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں گاڑیوں کی رجسٹریشن میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کی انکوائری میں نیا موڑ۔ انکوائری آفیسر نے نامزد ملازمین عدیل امجد اور عبد الوحید میو سمیت دیگر سے ریکارڈ اور تحریری جواب مانگ لیا۔ ہزاروں اسمگل اور چوری شدہ گاڑیوں کی غیر قانونی اندراج کی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے طارق متین اور شہباز گل کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ دعویٰ پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے سیکشن 11 کے تحت دائر کیا گیا۔ دعوے میں حد کے عزت آمیز مواد ہٹانے، نقصانات اور دیگر قانونی ریلیف کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کمسن بچی کی والد سے بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ جسٹس غلام سرور نے درخواست گزار سے کہا، آپ بچی کی حوالگی کے لیے گارڈین کورٹ جائیں، کیس کی حالات کے مطابق ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ جسٹس شاہد کریم کے اعزاز میں پروقار رسمی الوداعی تقریب کا اہتمام۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے فاضل جج کو گلدستہ دے کر رخصت کیا۔ منشیات فروش انجام کو پہنچ گئے۔ سیشن کورٹ نے 2 خواتین سمیت 3 مجرمان کو 20 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ تینوں کو 8 لاکھ روپے جرمانے کا حکم۔ منشیات کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج اختر حسین کلیار نے فیصلہ سنایا۔ تھانہ شیرا کورٹ میں 2024 میں تینوں مجرمان سے 35 کلو چرس برآمد ہونے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ بسنت سے پہلے مستی مہنگی، شہر میں پتنگوں اور قاتل ڈور کی سپلائی ناکام بنا دی گئی۔ بگمان پورہ پولیس نے ملزم خالد، عظیم خان اور جلال خان سے لاکھوں مالیت کی 6000 سے زائد پتنگیں، 60 ڈور کے پنے اور 210 قاتل کیمیکل ڈور کی چرخیاں برآمد کر لی۔ گوال منڈی پولیس نے ملزم پرویز کو گرفتار کر کے 100 سے زائد پتنگیں برآمد کر لی۔ بسنت کے اعلان پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صدر ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن شیخ سلیم کہتے ہیں، پتنگ اور ڈور کی مینوفیکچرنگ کی اجازت دی جائے تاکہ ڈور اور پتنگ بنانے میں وقت زیادہ مل سکے اور قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور ان کا جو لاسٹ ٹائم بولڈ سٹیپ تھا نا، اسی کو لے کر وہ ویژن کو آگے چل رہی ہے۔ عوام نے اس کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور اس سال بھی انشاءاللہ امید ہے عوام ان کے ساتھ چلیں گے۔ رہ گئی خوشی کی بات، یہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول بن گیا ہے۔ لوکل کے سے زیادہ اوورسیز آ رہے ہیں، دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں۔ جو پچھلی بار ایکسپیرینس تھا نا، وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس سے انشاءاللہ ڈبل ہوگا۔
غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن 80 املاک سیل کر دی گئی. گلبرگ، مرل ٹاؤن ایکسٹینشن، کینال روڈ، شادمان، نیو مسلم ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں آپریشن سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، کلینک، بیوٹی سیلون، کیفے، ریسٹورنٹ، فوڈ پوائنٹ شامل ہیں. عید میلاد النبی کی آمد. پی ایچ اے لاہور نے تیاریوں کا آغاز کر دیا. شہر کو برقی کمکموں سے سجایا جائے گا. لاہور کے مختلف شاہراہوں پر خصوصی لائٹنگ کے لیے ٹیمز کو متحرک کر دیا. ایم ٹی پی ایچ اے کہتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے خوبصورت برقی مونومنٹس نصب کرنے کا کام جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے بہترین راستہ ہے. سیکریٹری اوقاف کہتے ہیں نوجوان سیرت رسول کو عملی نمونہ بنا کر اپنی اور معاشرے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. مین اینڈ ویمن پاور لفٹنگ ڈیڈ لفٹ چیمپئن شپ میں لاہور پولیس کی شاندار کامیابی. فاتح لاہور پولیس ٹیم کی کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد. ڈی آئی جی عمران کشور سے فاتح کھلاڑیوں کی ملاقات. کامیابی پر مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی کی. لاہور پولیس کے کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ میں 12 گولڈ، 3 سلور اور 1 برونز میڈل اپنے نام کیا. لاہور میں ورلڈ تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ ایشین ریجن کے مقابلے جاری. میڈل کے مقابلے کھیلے گئے. پچھلے روز ایونٹ میں ایران کے ایتھلیٹس چھائے رہے اور 5 گولڈ میڈل جیتے. پاکستانی ایتھلیٹس بہترین کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے. پاکستان پلیئرز کو سیکھنے کے لیے بہت مل رہا ہے کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں نے سینسر کھیلا ہے ہم لوگوں نے فورسفلی کھیلا ہے، لیکن اب سینسر اس طرح ٹچ کریں گے پوائنٹ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں کافی ٹیکنیکس ہیں جو پرانی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو نئی اب پتہ لگی ہیں، تو وہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا کریں گے اور انشاءاللہ اگلی. اچھا، کیا ڈفرینس دیکھا پاکستانی ایتھلیٹس اور جو انٹرنیشنل باقی ایتھلیٹس ہیں ان کے درمیان؟ کافی کچھ ٹیکنیکس وغیرہ چینج ہیں، ککس وغیرہ چینج ہیں. کچھ ککس ایسی ہیں جو پاکستان پلیئرز نہیں کرتے اور وہ انٹرنیشنل پلیئرز کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کچھ ٹیکنیکس ہیں.